برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ صدق اللہ العظیم۔ آل عمران 55۔ میرے محترمین و مکرمین سامعین و ناظرین، عزیزان طلباء اور مدرسین حضرات، مسلم امت حیات عیسیٰ علیہ السلام کی قائل ہے، اور یہی پوری تاریخ میں مسلمانوں کا عقیدہ رہا۔ صحابہ سے آج تک یہی عقیدہ مسلم امت کا رہا، اور قرآن کریم کی پہلے اس سے 5 آیات سے ہم نے مسلم امت کے وجہ استدلال کو ثابت کیا ہے حیات عیسیٰ پہ۔ اب آج ہم اس مجلس میں 6 آیت کو ذکر کریں گے اور اس سے وجہ استدلال کو بھی بیان کریں گے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ یہ سورہ آل عمران کی 55 آیت ہے، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ انی یقیناً میں متوفیک تمہیں پورے طور لینے والا ہوں، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تجھے تیرے منکرین اور کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اس آیت سے کس طرح مسلم امت استدلال کرتی ہے حیات عیسیٰ پہ۔ اس سے پہلے اللہ نے یہود کے اور کفار منکرین عیسیٰ کے مکر کا ذکر کیا، وَمَكَرُوا۔ انہوں نے تدبیر کی کہ اس کو سولی دو، جادوگر ہے، اور اس کو قتل کرو، جادوگر ہے یہ، معجزات کو دیکھ کر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی منصوبہ بندی کے لیے بڑی کوشش کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، اور اللہ کی بہترین تدبیر تھی۔ تو اس بہترین تدبیر کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کے دشمن اس کو مارنا چاہتے ہیں، اور اللہ نبی کی خاطر تدبیر کرتا ہے، تو اللہ کی تدبیر بچانا ہے۔ صاف بات ہے، موٹی سی بات ہے، آسان سی، اور اس تدبیر کا بیان اس آیت میں ہوا۔ اس بات پہ تمام مسلمان مفسرین کا اجماع ہے جو میں نے ذکر کی ہے، کہ یہ آیت، اس کا شان نزول، شان ورود اور قصہ توفی جو ہے، اللہ کی تدبیر کا مظہر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ عیسیٰ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں قتل اور صلب سے، اور اگر اللہ بھی اس کو مارنے ہی کا فیصلہ کر رہا ہے، تو پھر اللہ نے اپنے نبی کا ساتھ تو نہیں دیا۔ معاذ اللہ، عیاذ باللہ، اللہ ایسا نہیں ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، تم یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہرگز ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ اپنے پیغمبروں سے وعدہ خلافی کرے۔ تو اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ کو کہا کہ اے عیسیٰ، یہ تجھے مار نہیں سکتے، کیونکہ میں تجھے بچانے والا ہوں، اور بچانے کی تدبیر اس آیت میں بیان کی۔ اسی لیے مسلمان مفسرین کا اجماع ہے کیا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو تدبیر فرمائی،
اس کے 3 فعل ہیں اللہ کے عیسیٰ کے ساتھ۔ پہلا کیا ہے؟ متوفیق، توفی فرمائی۔ اس پہ ہم کئی لیکچر دے چکے ہیں، یعنی اپنے قبضے میں بتمام ہی عیسیٰ کو لیا روح و جسم کے ساتھ، سب مفسرین یہی کہتے ہیں۔ دوسری چیز کیا فرمایا؟ اپنی طرف انہیں لے لیا، اللہ کی طرف۔ اور تیسری، ان کی کفار سے تطہیر فرما دی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے لفظ توفی کو اس کے اصل معنی پہ حمل کیا، اب مفسرین کی اس میں کئی تفاسیر ہیں، مگر سب کا اس پہ اجماع ہے، اور وہ کس پہ؟ حیات عیسیٰ پہ۔ مگر تفسیر کی 3 وجوہ 4 وجوہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، ہم ابھی بتا بھی دیتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قبضے میں بتمام لے لیا، پھر ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور پھر ان کو مقام اطہار تک پہنچا دیا، تطہیر فرما دی ان کافروں سے۔ اور دوسری یہ کہ متوفی کا اللہ کا قبضہ کیا تھا؟ رافعوں کا، تو یہ رفع اس اللہ کے قبضے کا بیان ہے۔ اور جس شخص نے یہ کہا کہ متوفی کا، مفسرین کی یہ تمام آراء میں ذکر کر رہا ہوں، اور کسی رائے میں بھی، کسی وجہ تفسیر میں بھی حضرت عیسیٰ کی وفات کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ ہر وجہ تفسیر میں ان کی حیات کا ثبوت ہے۔ تیسری کیا ہے؟ کہ ان اللہ منیموں کا، کہ اللہ آپ کو سلا لے گا اور اپنی طرف اٹھا لے گا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں جنہوں نے اسے اختیار کیا کہ چونکہ زمین سے آسمان تک کا سفر پرخطر تھا، اللہ سلا لیا عیسیٰ کو اور لے گئے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفیک ای ممیتو کا، میں تجھے مارنے والا ہوں۔ یہ کہاں تمہیں مارنے والے؟ تو اس میں بھی تسلی ہے۔ اللہ اگر یہ فرمائیں کہ مارنے والا میں ہوں، تو عیسیٰ کو تسلی مل گئی کہ یہ میرے دشمن جو میرے سامنے ہیں، یہ مجھے مار نہیں سکتے۔ اب یہ دیکھیں چاروں تفسیروں میں کہاں حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوئی، مگر اس تفسیر میں جملہ مفسرین نے یہ کہا کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے، اور یہ اللہ کے بہت ارشادات میں ہوتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اب آخرت پہلے ہوتی ہے یا اولا؟ لیکن ذکر یہاں پہلے ہے۔ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، سجدہ پہلے ہوتا ہے یا رکوع؟ لیکن سجدے کا ذکر پہلے۔ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ کیوں اس چیز کو پہلے ذکر کیا، اور یہاں پہ بہت سی ہم نے اپنی کتاب توفی میں حکمتیں ذکر کی ہیں۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے التصریح بما تواتر فی حیات المسیح میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اب آگے پیچھے میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي میں سجدے کو پہلے ذکر کرنا، پھر رکوع کو، اور آخرت کو پہلے ذکر کرنا حالانکہ وہ بعد میں ہے، اور دنیا کو پہلے ذکر کر دینا حالانکہ وہ پہلے ہے۔ تو بہت حکمتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جو یہ فرمایا کہ یہ نہیں تجھے مار سکتی، میں ماروں گا، تو یہ فوری تسلی ہے۔ بہرحال تو یہ چاروں تفسیروں میں تقدیم تاخیر والوں نے کہا کہ میں کب ماروں گا؟ بعد انزال ایاک من السماء، تجھے آسمان سے اتارنے کے بعد۔ تو اس تفسیر سے نزول بھی ثابت ہو گیا اور حیات بھی ثابت ہو گئی۔ انشاءاللہ نزول پہ ہم مستقل اپنی ایک مجلس قائم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ہو گئی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ ان اللہ اماتہ 3 ساعات من النہار حین رفعہ الیہ قالہ وہب بن منبہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت 3 گھنٹوں تک ان پہ موت طاری کر دی اور پھر ان کو اٹھا لیا۔ یہ وہب بن منبہ کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی حضرت عیسیٰ کی حیات ہی کو بیان کیا۔ وَلَمْ يَكُلْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ مُسْتَدِلًّا مِّنْ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى مَوْتِ عیسیٰ علیہ السلام، مسلمانوں میں سے ایک بھی مفسر ایسا نہیں گزرا
جس نے اس آیت سے ان کی وفات ثابت کی ہو۔ ابن کثیر کی نص ہم اس لیے ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قادیانیت کے ہاں مجدد ہے، اور اپنے مجدد جسے کہتے ہو اس کی بات بھی مانو۔ وہ کہتے ہیں انی متوفیک عن الحسن انہ قال یعنی وفات المنامی فرفعہ اللہ فی منامہ۔ حسن بصری سے وہ روایت کرتے ہیں کہ اس توفی سے مراد توفی نوم ہے۔ رفع بھی مراد لے لیں، نوم بھی مراد لے لیں، اگر موت بھی مراد لے لیں تو وہ موت ہے جو نزول کے بعد ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا وعن الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للیہود ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ۔ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے یہود کو کہا کہ وہ مرے نہیں، اللہ نے بھی یہی کہا ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، یہ گمان ہے ان کا کہ انہوں نے عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، حالانکہ ان پہ تشبیہ ڈال دی گئی۔ بہرحال یہ قرآن کا بیان ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ توفی کا ذکر فرمایا ہے تو اس میں جملہ مسلمان مفسرین کی جتنی بھی تفاسیر ہیں ان سب میں معنی ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے بتمام قبضے میں لیا، یا اللہ نے سلا لیا، یا اللہ تعالیٰ نے توفی رفع فرمائی۔ اور چوتھی یہ ہے کہ ان اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خبر دی کہ یہ مارنے والے نہیں ہم ہیں، اس لیے یہ آیت توفی یہ بہت محکم دلیل ہے مسلمان امت کی حیات عیسیٰ پہ۔ یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ فرما رہے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ انسانی ارواح کو توفی دیتے ہیں کب؟ موت کے وقت۔ اور توفی اور موت اگر ایک ہی چیز ہو تو پھر یہاں پہ پھر موت کا ذکر عبث ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر توفی کے ساتھ موت کا قرینہ ہو تو وہ موت سے کنایہ ہوگی، جیسے اس آیت میں کہ اللہ انسانی ارواح کو وفات دیتے ہیں، موت دیتے ہیں کب؟ جب ان کی اجل آئے، جب ان کی موت کا وقت ہو۔ اور اگر نیند کا قرینہ ہو تو پھر توفی کا معنی نیند ہوتا ہے، یہ اسی آیت میں ہے واللتی لم تمت فی منامہا، اسی آیت زمر میں ہے کہ جن کی موت کا وقت نہیں ہوتا انہیں اللہ اپنے قبضے میں لیتا ہے کب؟ ان کی نیند کے وقت، تو یہ توفی نیند ہے۔ اور ایسے ہی قرآن میں ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہیں رات کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ تو رات کے وقت توفی نوم ہی ہوتی ہے، اور اسی لیے مسلم مفسرین کا توفی کے باب میں یہ بالکل کھلا بیان ہے کہ اگر توفی کے ساتھ نہ موت کا قرینہ نہ نیند کا قرینہ تو توفی کا اپنا جو معنی ہے اور وہ ہے بتمام قبضے میں لے لینا، وہی ہوگا اور دیگر نہ ہوگا۔ اور یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جو اس مجلس میں ہمارا موضوع سخن تھا کہ اے عیسیٰ میں تجھے بتمام اپنے قبضے میں لینے والا ہوں۔ اور یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے سمجھے تھے جو محبت قرآن ہے، اور یہی آپ نے حضرات صحابہ کو فرمایا تھا اور سمجھایا تھا، اور یہی صحابہ نے تابعین کو سکھلایا تھا، اور یہی تابعین نے ائمہ امت مجتہدین محدثین اور تمام مفسرین کو سمجھایا تھا۔ اگر آج کوئی شواذ میں سے نکلتا ہے اور آج کا کوئی متجدد اور کوئی نام نہاد لبرل اور سوشل میڈیا کا عالم لوگوں کو
غلط تعویل کرتا ہے کہ نہیں جی متوفی کا تو مر گئے عیسیٰ علیہ السلام، تو اس آیت کا پورا شان نزول اور اس آیت کا مقصد نزول اور فہم رسول، فہم صحابہ، فہم تابعین، فہم ائمہ، فہم محدثین، فہم مفسرین امت، یہ اجتہاد ان سب کے خلاف ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اجتہاد مردود ہوگا جس دور میں بھی ہو جو اجماع امت کے خلاف ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔